ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب انسان گناہوں سے محبت کرے گا توبہ کو بھلا بیٹھا ہوگا۔ یہ مجلس توبہ کے لیے بہترین مقام ہے۔ انسان شعوری یا لاشعوری طور پر خطا کا مرتکب ہو جاتا ہے، بہترین مقام ہے توبہ کی قبولیت کے لیے مجلس حسین، اگر توفیق حاصل ہو جائے۔ یہاں صرف تبرک کے لیے انسان نہ آئے، یہاں صرف ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے نہیں آئے، لیکن مقام ہے توبہ، بہترین مقام ہے مجلس امام حسین۔ شرط یہ ہے کہ دل ٹوٹ جائے، آنکھیں نم ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو گناہ کتنا بھی بڑا ہو، اللہ کی رحمت ان بڑے بڑے گناہوں سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ اس کی رحمت ان گناہوں سے، پھر انسان اللہ ضرور اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ دل ٹوٹے، آنکھیں نم ہوں۔ توجہ کی جائے، توبہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ آخری بات کہہ کے مکمل کرنا چاہتا ہوں اس روایت کو۔ ایک نوجوان پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے، یا رسول اللہ، جوان تھا، شہوتوں سے مغلوب ہو گیا، گناہ کا مرتکب ہو گیا، توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ میری گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ پیغمبر نے دست دعا کو بلند کیا، یہ نوجوان چلا جاتا ہے۔ کچھ دن کے بعد پھر آتا ہے، یا نبی اللہ، پھر مرتکب خطا ہوا، پھر گناہ کر بیٹھا، پھر آپ میرے لیے توبہ کیجئے، پھر آپ میرے لیے استغفار کیجئے، میرے گناہوں کی بخشش کی دعا کیجئے۔ پیغمبر نے پھر دعا کی، یہ نوجوان پھر چلا جاتا ہے۔ کچھ دن کے بعد تیسری مرتبہ پھر پیغمبر کی خدمت میں، یا نبی اللہ، جوان تھا، شہوتوں سے مغلوب ہو گیا، نفس پر کنٹرول نہیں کر سکا، گناہوں کا مرتکب ہو گیا، یا نبی اللہ، اب عہد کرتا ہوں، اب توبۃ النصوح کرتا ہوں، اب گناہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہوں، اب اس کے بعد کبھی گناہ کا مرتکب نہیں ہوں گا، اب آخری مرتبہ آپ میرے لیے استغفار اور توبہ کیجئے۔ جبین رسالت پر شکن ہے کہ تو نے 3 مرتبہ نقض توبہ، نقض عہد کیا، 3 مرتبہ تو نے توبہ کو توڑا ہے، اب میں تیرے لیے استغفار نہیں کروں گا، اب میں تیرے لیے توبہ نہیں کروں گا، جا میری بزم سے باہر چلا جا۔ پیغمبر نے اس نوجوان کو اپنی بزم سے باہر نکال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل نازل ہوتے ہیں، اللہ کے حبیب، اللہ نے آپ کو سلام عرض کیا ہے۔ اللہ سلام عرض کرنے کے بعد پوچھتا ہے، میرے حبیب یہ بتاؤ کہ تم نے میرے بندوں کو پیدا کیا ہے یا میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا؟ کہ بار الہ تو نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے۔ کہ میرے حبیب اتنا اور بتاؤ کہ میرے بندے تمہارے حکم کی مخالفت کرتے ہیں یا میرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں؟ پالنے والے تیرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ میرے نوجوان سنیں، مقام توبہ ہے یہ مجلس، سلیقہ توبہ۔ گناہ کتنا بھی بڑا ہو، اگر انسان صدق دل سے توبہ کرے تو اللہ کی رحمت میں جوش آتا ہے۔ تم نے پیدا کیا یا میں نے پیدا کیا؟ بار الہ تو نے پیدا کیا۔ میرے بندے تمہارے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، میرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، بار الہ تیرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ میرے حبیب اتنا اور بتاؤ کہ تم میرے گناہوں، میرے بندوں کے گناہوں کو بخشتے ہو یا میں اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشتا ہوں؟ پالنے والے تو اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشتا ہے۔ میرے حبیب، جب میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، میرے بندے میرے ہی حکم کی مخالفت کرتے ہیں اور میں ہی اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو میرے حبیب اتنا بتاؤ کہ میرے اس نوجوان کا دل کیوں توڑا؟ میرے اس نوجوان کا دل کیوں توڑا؟ اسے مایوس کیوں کیا؟ اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں نم تھیں، وہ عزم مصمم کر کے آیا تھا۔ میرے حبیب، تم نے اسے مایوس کیوں کیا؟ جاؤ فلاں مقام پر جاؤ، فلاں صحرا، فلاں بیابان میں جاؤ، وہ میرا نوجوان بندہ سر کو سجدے میں رکھے ہوئے مجھے آواز دے رہا ہے، الہی العف، الہی العف، الہی العف۔ میرے حبیب، جاؤ اور میرے اس نوجوان کو جا کر میری رحمت کی بشارت دے دو۔ یحبون المعصیہ وینسون التوبہ۔ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ گناہ سے محبت کریں گے لیکن توبہ کو بھلا بیٹھے ہوں گے۔ عزیزو، یہ مجلس بہترین مقام ہے توبہ کے لیے، خصوصاً جو مجالس شہزادی سے منسوب ہوں، واقعاً بہترین مقام ہے۔ توجہ کیجئے گا، روایت مکمل کر رہا ہوں۔